ایسی گرہ مت کھول جسے تو باندھ نہ سکے، اور اس شخص سے جدائی نہ کر جس کے فراق سے تجھے تکلیف ہو۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ 3 چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اول، دولت مندی کے بعد فقیری، دوم، عزت کے بعد ذلت، سوم، عزیز و اقارب کی فوتگی۔ 5 صفات 5 افراد میں بہت بری ہیں۔ اول، علماء میں بدکاری، دوم، حکماء میں حرص، سوم، دولت مندوں میں عقل، چہارم، عورتوں میں بے شرمی، پنجم، بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ برا ہمسایہ لوگوں کی پشت توڑنے والا ہے، اگر نیکی دیکھتا ہے تو اسے چھپاتا ہے، اور اگر بدی دیکھتا ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے۔ بروں کی صحبت سے برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہیں۔ محب کی آنکھیں محبوب کے عیبوں کو دیکھنے سے بند، اور اس کے کان اس کی برائیوں کی قباحت سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ جب تک تو کلام نہ کرے بات تیری قید میں ہے، اور جب تو کلام کر چکے تو تو اس کا قیدی ہے۔ عورت ذات کا اگر کوئی ولی اور خبرگیر نہ ہو تو یہ قصاب کے تحفے کا گوشت ہے، جو چاہے اسے لے جائے۔ گھٹیا لوگوں سے پرہیز کرو، گھٹیا لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ان میں انبیاء کے قاتل چھپے ہوئے ہیں۔ دشمن کے اتنے قریب نہ پہنچ جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اور نہ اتنے دور ہٹ کر رہو جیسے کوئی لڑائی سے خوف زدہ ہو۔ جو بندہ مال و حسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جو شخص پرہیزگاری اور دین کے لیے نکاح کرے گا اللہ اس کو مال بھی دے گا اور جمال بھی۔ جس نے قرآن کی ایک صورت بھی نظر انداز کر دی تو وہ ایک حسین صورت میں جنت کے اندر اس کے پاس آئے گا، جب وہ اسے دیکھے گا تو کہے گا تو کون ہے، تو کتنا حسین ہے، کاش تو میرا ہوتا۔ وہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں فلاں سورہ ہوں، اگر تو مجھے ترک نہ کرتا تو میں تجھے بلند مرتبہ پر فائز کرتا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، زبان کی دھار تلوار اور نیزے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انسان کی حماقت کا 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ اول، فضول باتیں کرنا، دوم، جو بات نہ پوچھی جائے اس کا جواب دینا، سوم، ہر کام بغیر سوچے سمجھے شروع کرنا۔ جو عورت کے خواہشات کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ شخص بے وقوف ہے، کیونکہ اس جیسی حرکات تو جانور کی بھی نہیں ہوتی۔ آنکھوں سے دیکھنے پر یہ ضروری نہیں محسوس چیز پوری طرح معلوم ہو جائے، کئی دفعہ آنکھوں سے دیکھنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جب کسی نے بھی کوئی بات دل سے چھپانا چاہی وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرہ کے آثار سے ضرور نمایاں ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ تنگی اور تکلیف آرام سے اور موت حیات سے نہایت قریب ہے۔ جو بندہ کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ اکثر اس کو یاد کرتا ہے، بلکہ اس کی یاد پر فریفتہ اور شیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو دنیا جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ فقیر کا 1 درہم اللہ کے ہاں دولت مند کے 1 اشرفی سے زیادہ مقبول
اور پسندیدہ ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں رکھتا۔ جب تک کسی آدمی کی پوری طرح سے حالت معلوم نہ ہو اس کی دوستی سے رغبت نہ کر، اور جب تک کسی چیز کی حقیقت کما حقہ معلوم نہ ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کر۔ جو بندہ اپنی حالت میں خوش رہتا ہے وہ اپنے حسن انتظام اور تدبیر میں کوتاہی کرتا ہے۔ چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، بہاریں پرندوں کی چہچہاہٹ اور درختوں کے پتے دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے اور جھیلنے کے لیے صرف غم رہ جاتا ہے۔ دنیا کی مثال اندھوں کے ہاتھی کی سی ہے کہ جس اندھے کو ہاتھی کے جس عضو کو لگ گیا اس کے خیال میں ہاتھی کی وہی شکل ہے۔ اسی طرح ہر ایک شخص اپنے اپنے تجربات، مشاہدات کی بنا پر اپنے تصور کی آنکھوں سے دنیا کو مختلف طور پر دیکھتا اور خیالی گھوڑے کو بنو و گیرا لگاتا ہے۔ صلہ رحمی دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچاتی اور آدمی کو برائی کے مقاموں میں گرنے سے بچاتی ہے۔ کرم کا ثمرہ صلہ رحمی اور قرابت کو پختگی اور شکر کا ثمر زیادہ نعمت ہے، اور درازی عمر کا ثمر بیماری اور بڑھاپا ہے۔ سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ مطیع ہو کر انسان ڈرتا رہے کہ مبادا خطا کار ہو کر مردود ہو جائے، اور شقادت کی علامت یہ ہے کہ باوجود معصیت نافرمانی کے امید رکھے کہ مقبول ہو کر اجر اور مرتبہ پا لے گا۔ لذیذ کھانے مت کھاؤ، ان میں سراسر بیماری اور موت کو جلد لانے والی مہلک بیماریاں ہیں۔ ہمیشہ وہ چیز کھائیں جو زبان کو کڑوا لگے، بے شک ان کڑوی چیزوں میں صحت کے راز پوشیدہ ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قصر حیات کے بام و در شکستہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمر کے حصے میں اعتدال کو قائم رکھا۔ شہزور اور افعال امن وہ ہوتا ہے جو اقوام کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی بدولت، ان کے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہش رکھنے کی بدولت اور مشترکہ فلاح و بہبود کی جد و جہد کی بدولت منظر عام پر آتا ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ دوسروں پر تنقید کرنے میں جو وقت صرف کرتے ہیں وہی وقت اپنی اصلاح میں صرف کریں گے۔ جو چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ محبت ہو وہ غیر اللہ ہے۔ انسان کی انسان سے محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان سے محبت عین اللہ بھی ہے۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ماں کی محبت و پیار میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، یہ کمی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ ایک باپ اپنے بچوں سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ باپ کی نسبت ماں کی محبت دیر پا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ جب بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کی پہچان لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے میں نہیں رہتا۔ انسانی آرزوؤں میں سے بہت سی آرزوئیں ایسی ہیں جنہیں سماج پسند نہیں کرتا، انہیں معذوم قرار دیتا ہے، اس لیے ایسی آرزوؤں کو دبانا پڑتا ہے، لیکن وہ بنتی یا مرتی نہیں بلکہ لاشعور میں چھپ جاتی ہیں، اور اس سے انسانی شخصیت بگڑتی ہے اور اس سے ذہنی اور نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مسائل پیش آتی ہیں، اور جس کی طبع میں شرارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے۔
کسی کام میں تجھے اللہ کی حکمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدرت کا دھیان کر اور اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھا، کیونکہ اگر تجھے ایسی حکمت معلوم نہ ہو جس سے تیرے دل کو سکون ملے تو اس کی وہ قدرت جو تیری تسلی خاطر کے لیے کافی ہے ظاہر موجود ہے۔ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، نہ اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک اور بدن پوشاک بڑھ کر ہیں۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھ کر نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں اور نہ مکانوں میں جمع کرتے ہیں۔ جو بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہی ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ دولت کے غلام بن جاتے ہیں تب آپ ایک عظیم برائی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ کتے کو 7 دریاؤں میں غسل دے لو، جس قدر زیادہ تر ہوگا اس قدر زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو اگر کوئی مکہ میں لے جائے، جب واپس آئے گا پھر گدھا ہی ہوگا۔ آدمی کی سعادت مندی اس بات میں ہے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھے اور بچائے اور آخرت کے لیے کچھ کما لے جائے۔ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو تاکہ فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھا کر سعادت مندی حاصل کر لو۔ جو انسان اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مال انسان کے لیے وبال جان ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ ہو تو دوست اور مددگار ہے۔ بدی کے جواب میں نیکی یہ ایک حقیقی انسان کی شان ہے۔ یہ مت کہیں کہ میں بھی وہی کچھ کروں گا جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے، میں نیکی کا جواب نیکی اور بدی کا جواب بدی سے دوں گا، کیونکہ یہ ایک اچھے انسان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے ارد گرد جو دنیا پھیلی ہوئی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس کا مقصد قطعی انصاف کے تابع ہے۔ انسان محض اس لیے مصائب کا شکار ہوتا ہے کہ اس نے ماضی میں یا ماضی بعد میں برائی کے بیج بوئے ہوتے ہیں۔ لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے، لیکن جب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہیں جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو جو بھی رنج، دکھ، فکر اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی لگتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دریا پہاڑوں میں سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت۔ خطا کار شخص تائب نہیں ہوتا جب تک اس کا دل پشیمان نہ ہو، زبان سے اس خطا کی معافی نہ مانگے اور اس کی بجائے آئندہ نیکی نہ کرے۔ غایت عمل یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس میں سوائے عجز و تقصیر کے اور نہ دیکھا جائے۔ جو آپ کو عجیب اور خارق العادت چیز دکھائے وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوتا ہے۔ وقت کی مخالفت ہے۔ ادبی ایک وقت کوئی خاص کا خدائے یگانہ بہترین ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اور باتوں میں مشغول ہوتا ہے جو ہر چند اچھی ہوں حکمت کے خلاف ہے۔ جو اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارے اسے جنت عطا ہوتی ہے، اور اس کا بدلہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرے، اسے عاقبت میں خدائے یگانہ کا القاء نصیب ہوتا ہے۔
جو صدق دل سے کسی جوان مرد کی خدمت بجا لائے اس کی برکت ہمیشہ اسے ملتی رہتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے ٹھنڈک لیتے ہیں۔ جو حالت علم کا نتیجہ نہ ہو اگرچہ بڑا شاندار ہو، اس کا زر اس کے مالک پر منفعت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔